بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی سننہا، سنتن کی جمع ہے سنن، سنتیں۔ یہ فصل ہے نماز کی سنتوں کے بیان میں۔ اس فصل کے اندر نماز کی سنتوں کا بیان ہوگا کہ کتنی چیزیں نماز کے اندر سنت ہیں۔ وہی 51 اور وہ 51 ہے، یعنی نماز کی سنتیں 51 ہیں۔ 51 چیزیں نماز کے اندر سنت ہیں۔ رفع الیدین التحریمۃ حذاء الاذنین للرجل والامۃ وحذاء المنکبین للحرۃ۔ الرفع معنی ہوتا ہے اٹھانا، بلند کرنا۔ یدین ید کی تثنیہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ۔ اور حذاء اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے مقابلے میں، کسی کے برابر۔ اذنین یہ اذن کی تثنیہ ہے، اس کا معنی ہے کان۔ اور الرجل معنی مرد، الامۃ معنی باندی۔ اور منکبن اس کا معنی ہے کاندھا، اس کی تثنیہ ہے منکبین۔ الحرۃ معنی آزاد۔ ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کو تحریمہ کے لیے بلند کرنا، دونوں کانوں کے برابر، مرد کے لیے اور باندی کے لیے، اور دونوں کاندھوں کے برابر آزاد عورت کے لیے، یعنی مرد اور باندی کے لیے، یعنی وہ عورت جو کسی کی غلام ہو، باندی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا یہ سنت ہے ان کے لیے۔ مرد کے لیے اور باندی کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا سنت ہے، اس طور پر کہ انگوٹھا کانوں سے مس کر جائے، ٹھیک، یہ سنت ہے۔ مرد اور باندی کے لیے کہ ہاتھ اتنا بلند کرے دونوں ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے، یعنی نماز کو شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں اس کے لیے دونوں ہاتھوں کو اتنا بلند کرے کہ انگوٹھے جو ہے وہ کانوں سے چھو جائے، یہ سنت ہے۔ اور عورت کے لیے حکم یہ ہے، آزاد عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کاندھوں کے برابر اٹھائے، کاندھوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، سے اوپر نہیں، یہی سنت ہے عورت کے لیے۔ وَنَشْرُ الْأَصَابِعِ اور انگلیوں کا کھلا رکھنا، کشادہ رکھنا۔ النشر معنی پھیلانا ہوتا ہے۔ انگلیوں کو کشادہ رکھنا یعنی کہ انگلیاں بالکل چپکی ہوئی نہ ہو جب دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہنے کے لیے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے تو اس وقت انگلیاں بالکل چپکی ہوئی نہ ہوں بلکہ کشادہ ہو، ایک دوسرے سے الگ الگ ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہو دونوں کے درمیان، اور نہ ہی بالکل پھیلی ہوئی ہو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ نہ زیادہ کھلی ہو اور نہ ہی بالکل چپکی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ وَمُقَارَنَةُ إِحْرَامِ الْمُقْتَدِي لِإِحْرَامِ إِمَامِهِ۔ قارنہ یقارنہ اس کا معنی ہوتا ہے ملانا، اور احرام یعنی تحریمہ، اور مقتدی کی تحریمہ کا امام کی تحریمہ سے ملانا یہ بھی سنت ہے، یعنی جیسے ہی امام تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر، جیسے امام کہے ویسے ہی مقتدی بھی اللہ اکبر کہے، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام سے پہلے اگر اس نے کہہ دیا اور نیت باندھ لی تو اگر اس نے امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور امام کے بعد اگر کہے تو بھی درست ہے، لیکن سنت ادا نہیں ہوگا اس صورت میں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو باندھ لے۔ وَوَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ سُرَّتِهِ۔ الوضع معنی رکھنا، اور الیمنا یہ اس میں تفضیل مؤنث ہے ایمن سے، اور الیسرا یہ بھی اس میں تفضیل مؤنث ہے۔ الیمنا معنی دایاں اور الیسرا معنی بایاں، اور سرۃ معنی ناف۔ اور مرد کا اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا، یعنی نیت باندھنے میں سنت طریقہ یہ ہے
کہ ناف کے نیچے پہلے بایاں ہاتھ رکھے پھر اس کے اوپر دایاں ہاتھ رکھے. سنت طریقہ یہی ہے مرد کے لیے کہ پہلے بایاں ہاتھ پہلے رکھے ناف کے نیچے پھر اسی کے اوپر دائنا ہاتھ رکھے. وصفۃ الوضع ان يجعل باطن کف الیمنى على ظاہر کف الیسرى محلقا بالخنصر والابہام على الرسغ. باطن کسی بھی چیز کے پیٹ کی طرف کا جو حصہ ہے اس کو باطن کہتے ہیں اور ظاہر پیٹھ کی طرف کا جو حصہ ہے. اور خنصر سب سے چھوٹی انگلی، ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی. ابہام یہ انگوٹھے کو کہتے ہیں ابہام. اور الرسغ گٹا. رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنی ہتھیلی کے پیٹ کو بائیں ہتھیلی کی پیٹھ پر رکھے، داہنی ہتھیلی کے باطن کو بائیں ہتھیلی کے ظاہر پر رکھے، حلقہ بناتے ہوئے خنصر اور ابہام سے گٹوں پر خنصر اور ابہام سے حلقہ بناتے ہوئے. یعنی دونوں ہاتھوں کے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بایاں ہاتھ رکھے ناف کے نیچے، ٹھیک ہے. تو بایاں ہاتھ جب رکھے گا تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا جو باطنی حصہ ہوگا وہ پیٹ سے متصل ہو جائے گا اور جو اس کا ظاہری حصہ ہوگا وہ باہر رہے گا، ظاہر رہے گا وہ، ٹھیک ہے. تو اسی ظاہری حصے پر داہنی ہتھیلی کا جو پیٹ کا حصہ ہے، باطنی حصہ جو ہے، داہنی ہتھیلی کا باطنی حصہ جو ہے اس کو اس پر رکھے اور پھر اس طرح رکھے کہ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے گٹے پر حلقہ بنائے. یعنی ایک طرف سے انگوٹھا اور دوسری طرف سے چھوٹی انگلی سے گٹوں کو پکڑ لے، ٹھیک ہے. اس طرح رکھے اور تینوں انگلیاں جو ہو اس کے علاوہ ابہام اور خنصر کے علاوہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو کشادہ کر کے کلائی پر ہی رکھ لے. یہ سنت طریقہ ہے کہ بائیں ہتھیلی کی پیٹھ پر دائیں ہتھیلی کا باطنی حصہ رکھے اور خنصر اور ابہام سے گٹے پر حلقہ بنا لے، پکڑ لے بالکل گٹوں کو. ووضع المرأة يديها على صدرها من غیر تحلیق. الصدر مانا سینہ اور تحلیق مانا حلقہ بنانا، گھیرا بنانا. اور عورت کا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھنا بغیر حلقہ بنائے ہوئے. یعنی عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھے گی، پہلے بائیں پھر دائیں کو، اور حلقہ نہیں بنائے گی، وہ بس ایک ہتھیلی پر دوسری ہتھیلی کو رکھے. والثناء والتعوذ. اور ثنا اور تعوذ، یعنی ثنا سبحانک اللہم جو ہے اور تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے نماز کے اندر. للقراءۃ، قراءت کے لیے. تعوذ جو ہے وہ قراءت کے لیے. اس اعوذ باللہ پڑھنے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ قراءت سے ہوتا ہے. قرآن شریف کی جو آیتیں پڑھتے ہیں نماز کے اندر اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو اس کے لیے ان دونوں کا پڑھنا، ثنا کا پڑھنا مطلقاً اور اعوذ باللہ پڑھنا قراءت کرنے کے لیے، یہ سنت ہے. والتسمیۃ اول کل رکعۃ. اور بسم اللہ پڑھنا، التسمیہ مانا ہوتا ہے بسم اللہ پڑھنا، اور بسم اللہ پڑھنا ہر رکعت کے شروع میں، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے نماز کی ہر رکعت میں. والتأمین والتحمید والاسرار بہا. اور آمین کہنا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور ان میں آواز کو پست رکھنا، ان کو دھیما کہنا. یعنی آمین کہنا یہ بھی نماز کے اندر سنت ہے، جب سورہ فاتحہ ختم ہو تو اس کے بعد آمین کہنا یہ بھی سنت ہے. اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور ان میں آواز کو پست رکھنا، اور مقتدی کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا، ٹھیک ہے. اور ان سب کے اندر آواز کو پست رکھنا، یعنی ثنا کہنا اور اعوذ باللہ پڑھنا، پھر بسم اللہ پڑھنا، پھر آمین کہنا، اور پھر ربنا ولک الحمد کہنا. ان سب کے اندر آواز کو پست رکھنا. التحمید یعنی اس میں ربنا ولک الحمد کہنا صرف، ٹھیک ہے، مقتدی کے لیے.
रब्बना वलकल हम्द कहना, और अगर मुनफरिद है तो उसके लिए समी अल्लाहु लिमन हमीद कहना और रब्बना वलकल हम्द कहना, दोनों के अंदर। ठीक है, तो आवाज़ को पस्त रखना, क्योंकि इमाम बुलंद आवाज़ से कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। ठीक है, तो मुक्तदी के लिए रब्बना वलकल हम्द कहना ये धीमी आवाज़ से, और अगर मुनफरिद है, अकेले कोई नमाज़ पढ़ रहा है, तो उसके लिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना वलकल हम्द दोनों धीमी आवाज़ से कहना। सुन्नत है ये सब के सब नमाज के अंदर। वल इअ्तिदालु इंद तहरीमति मिन गैर तातिर रअसी। अल इअ्तिदालु का माना होता है बराबरी करना, यानी किसी भी चीज़ को ना ज़्यादा ना कम, मतलब बिल्कुल बराबर रखना किसी भी चीज़ को। और यहाँ इससे मुराद है सीधा खड़ा होना, खड़े होने में बराबरी रहना, यानी बिल्कुल सीधे खड़ा होना। और तुन इसका माना होता है झुकना, ठीक है, झुकाना। और वल इअ्तिदालु इंद तहरीमति मिन गैर तातिर रअसी, और बिल्कुल सीधा खड़ा होना तहरीमा के वक्त बगैर सर को झुकाए हुए, यानी जब अल्लाह अकबर कह करके नमाज शुरू करने का वक्त जब अल्लाह अकबर कह करके नियत बांधे, तो उस सूरत में जब अल्लाह अकबर कहे तो सर को बिल्कुल सीधा रखे, उसको झुकाए ना, और वो भी बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। ठीक है, बहुत से लोग जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो सर को झुका लेते हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत यही है कि सर को बिल्कुल सीधा रखें। ठीक है, वजहरुल इमामी बित्तकबीरी व तस्मीह, और इमाम का बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहना और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना। अत-तकबीर अल्लाहु अकबर कहना, अत-तस्मीह समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना। ठीक है, और ऊपर जो अत-तहमीद था इसका माना है रब्बना वलकल हम्द कहना सिर्फ। ठीक है, इमाम का बुलंद आवाज़ से तकबीर कहना, यानी जब इमाम तकबीर कहे अल्लाहु अकबर तो वो बुलंद आवाज़ से कहे, और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो भी आवाज़ को बुलंद रखे, बुलंद आवाज़ से कहे, ये भी सुन्नत है। व तफरीजुल क़दमैनि फ़िल क़ियाम क़दरा अर्बाई असाबिया, और दोनों कदमों को कुशादा रखना खड़े होने में 4 उंगलियों की मिक़दार, यानी जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो तो उस सूरत में दोनों कदमों के दरमियान 4 उंगलियों का फासला रखे, ये भी सुन्नत है। यानी इतनी जगह हो, 4 उंगलियों की मिक़दार जगह बाकी हो दोनों पैरों के दरमियान। ठीक है, इतना फासला हो दोनों के दरमियान। व अन तकून सूरतल मज़मूमतल लिल-फ़ातिहति मिन तिवालिल मुफ़स्सली फ़िल फ़ज्रि वज़्ज़ुहरि व मिन अवसातिही फ़िल अस्रि वल इशाई व मिन क़िसारिही फ़िल मग़रिबि लौ काना मुक़ीमन। और ये कि सूरह फ़ातिहा से मिलाई जाने वाली सूरत तिवाले मुफ़स्सल से हो फ़ज्र और ज़ुहर में, और अवसात मुफ़स्सल से हो अस्र और इशा में, और क़िसार मुफ़स्सल से हो मग़रिब में, अगर नमाज़ पढ़ने वाला मुक़ीम हो। तिवाले मुफ़स्सल कहते हैं सूरह हुजुरात से लेकर के बड़ी सूरतों को, और वो सूरह हुजुरात से लेकर के सूरह बुरूज यानी वस्समाए ज़ातिल बुरूज तक जो सूरतें हैं उनको तिवाले मुफ़स्सल कहते हैं, वो सब तिवाले मुफ़स्सल में आती हैं। और औसात मुफ़स्सल सूरह बुरूज के बाद वाली सूरत से लेकर के सूरह बय्यिना तक, यानी लम यकुनिल लज़ीना तक। फिर क़िसार मुफ़स्सल कहते हैं लम यकुनिल लज़ीना के बाद जो सूरतें हैं वो आखिर कुरान तक, जितनी भी सूरतें हैं सूरह बय्यिना के बाद जो सूरतें हैं वो सब के सब क़िसार मुफ़स्सल के अंदर आती हैं। ठीक है, अल-मज़मूमतु मना मिलाई हुई, यानी जब फ़ज्र और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसमें सुन्नत ये है कि अगर वो शख्स मुक़ीम है, ठहरा हुआ है, अपने घर पर अगर है, तो उस सूरत में वो फ़ज्र और ज़ोहर में उसके लिए सुन्नत ये है कि सूरह हुजुरात से लेकर के सूरह बुरूज के दरमियान की कोई सूरत पढ़े। ठीक है, और अस्र और इशा की नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके लिए सुन्नत ये है कि सूरह हुजुरात के बाद की जो सूरतें हैं और लम यकुनिल लज़ीना के बीच में, इन सूरतों में से कोई एक सूरत पढ़े, सुन्नत है अस्र और इशा के अंदर। और मगरिब के अंदर क़िसार मुफ़स्सल यानी कि लम यकुनिल लज़ीना सूरह बय्यिना के बाद जो सूरतें हैं उनमें से किसी भी सूरत को पढ़ ले, ये सुन्नत है मगरिब के अंदर। अगर वो शख्स मुक़ीम हो, यानी अगर ठहरा हुआ हो, घर पर हो या उसने क़याम किया हो,
تو اس صورت میں اس کے لیے یہ سنت ہے. وَيَقْرَأُ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا، اور کسی بھی جس صورت کو بھی چاہے وہ پڑھے اگر مسافر ہو. یعنی نماز پڑھنے والا اگر مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کوئی بھی صورت پڑھے، اس کے لیے وہی سنت ہے. کوئی بھی صورت وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے یہی سنت ہے. ٹھیک ہے، اگر مسافر ہے تو چاہے قصار مفصل سے پڑھے، چاہے طوال مفصل سے، چاہے اوساط مفصل سے، کسی سے بھی پڑھ لے اس کے لیے سنت ادا ہو جائے گی. وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فَقَط، اور صرف فجر کے اندر پہلی رکعت کو لمبا کرنا، طول دینا. اطالتن کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، اطالہ یطیلو. پہلی رکعت کو فجر کے اندر، صرف فجر کے اندر پہلی رکعت کو لمبی کرنا، یہ سنت ہے کہ فجر میں پہلی رکعت میں زیادہ لمبی صورت پڑھے، پھر دوسری میں تھوڑی چھوٹی پڑھے. یہ سنت ہے صرف فجر کی نماز میں. لیکن امام محمد علیہ رحمہ کا قول یہ ہے کہ ہر نماز کے اندر، جتنی بھی نمازیں ہیں ان سب کے اندر پہلی رکعت کو طول دینا سنت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہر نماز کے اندر پہلی رکعت کو طول دینا یہ سنت ہے دوسری رکعت سے. یعنی پہلی رکعت کو زیادہ لمبی کرنا، دوسری کو اس سے تھوڑی چھوٹی کرنا. وتکبیرۃ الرکوع، اور رکوع کی تکبیر، رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے. وتسبیحہ ثلاثا، اور اس کی تسبیح 3 مرتبہ. یعنی رکوع کی تسبیح جو سبحان ربی العظیم ہے، اس کو 3 مرتبہ کہنا یہ بھی سنت ہے. اگر کسی سے سبحان ربی العظیم کوئی نہیں کہہ پاتا ہے تو اس کے لیے سبحان ربی الکریم کہنا یہ بھی جائز ہے. 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح کہنا یہ سنت ہے. وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ، اور دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا. الاخذ مانا پکڑنا، لینا. ٹھیک ہے، اور رکبتن مانا گھٹنا. دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا. یعنی رکوع کے اندر سنت یہ ہے کہ دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے بالکل. ٹھیک ہے. وتفریج اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کا کشادہ رکھنا رکوع کرنے کے وقت. یعنی جب گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھے تو انگلیوں کو کشادہ رکھے، پھیلا دے انگلیوں کو بالکل. والمرأة لا تفرجها، اور عورت اس کو کشادہ نہیں رکھے گی، ان انگلیوں کو. عورت انگلیوں کو کشادہ نہیں رکھے گی رکوع کرنے کے وقت، ہے نا. انگلیوں کو بالکل ملا کر رکھے گی جب رکوع کرے گی عورت تو. وَنَصْبُ سَاقَيْهِ، اور پنڈلیوں کو کھڑی رکھنا. النصب مانا آتا ہے کھڑی رکھنا، اور ساقن مانا پنڈلی، ساقین اس کی تسنیہ ہے. اور پنڈلیوں کو کھڑی رکھنا یعنی بالکل سیدھی رکھنا، پنڈلیوں کو کھڑی رکھنا رکوع کے اندر، جھکانا نہیں. وَبَسْطُ ظَهْرِهِ، اور اپنی پیٹھ کا بچھا دینا رکوع کرنے کے وقت. یعنی بالکل سیدھی کر دینا رکوع کرنے کے وقت، اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھی کر دینا نماز پڑھنے والے کے لیے. وَتَسْوِيَةُ رَأْسِهِ بعجزه، تسویۃ مانا ہوتا ہے برابر کرنا. عجز ہر چیز کا پچھلا حصہ، اس کو عجز کہتے ہیں. کسی بھی چیز کے پچھلے حصے کو العجز کہتے ہیں. اور سر کو پچھلے حصے کے برابر کرنا، یعنی کہ رکوع کرنے کے وقت جو اس کا پچھلا حصہ ہوگا وہ سرین ہے، تو سرین کے برابر رکھنا سر کو. یعنی جتنی اونچی سرین ہو اتنی اونچی ہی سر کو رکھے، اس سے زیادہ اوپر سر نہ کرے. رکوع کرنے کے اندر سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور گھٹنوں کو بالکل پکڑ لے، اور انگلیاں ہاتھوں کے بالکل کشادہ رکھیں، اور پیٹھ کو بالکل سیدھی رکھیں، اور ویسے ہی پیٹھ کے برابر اپنے سر کو بھی برابر رکھے، پیٹھ کے بالکل سیدھا. والرفع من الرکوع، اور رکوع سے اٹھنا یہ بھی سنت، یعنی رکوع کرنے کے بعد رکوع سے اٹھنا یہ بھی سنت ہے. والقیام بعدہ مطمئنا، اور
قیام کرنا رکوع کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ رکوع کرنے کے بعد کھڑا ہونا قوما یہ واجب ہے. قوما کرنا واجب ہے، اطمینان کے ساتھ اس کو کرنا یہ سنت ہے. ووضع رکبتیہ ثم یدیہ ثم وجہہ للسجود، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو پھر دونوں ہاتھوں کو پھر چہرے کو سجدے کے لیے رکھنا. یعنی سجدہ میں جانے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھے زمین پر، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھیں، پھر اپنے چہرے کو رکھیں سجدے کرنے کے لیے. اور اس میں بھی چہرے میں پہلے اپنی ناک کو رکھیں پھر پیشانی کو رکھیں، یہ سنت ہے. وجہ مانا چہرہ ہوتا ہے، سجود سجدتن کی جمع ہے. وعکسہ للنہود، اور اس کا برعکس کرنا اٹھنے کے لیے. عکس مانا ہوتا ہے الٹا، نہود مانا اٹھنا، اٹھنے کے لیے اس کا الٹا کرنا. یعنی جب اٹھے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو، پہلے اپنے چہرے کو اٹھائیں، ان میں بھی پہلے پیشانی کو، پھر ناک کو، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو، پھر اس کے بعد اپنے دونوں گھٹنوں کو اٹھائیں. ٹھیک ہے، اٹھنے کے بعد تو بالکل الٹا کریں کہ پہلے پیشانی کو، پھر ناک کو، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر پیر کو، گھٹنوں کو. وتکبیر الرکوع وتکبیر السجود، اور سجدے کی تکبیر کہنا، یعنی سجدے میں جانے کے وقت اللہ اکبر کہنا، یہ بھی سنت ہے. وتکبیر الرفع منہ، اور اس سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا سجدے سے اٹھنے کے وقت، یہ بھی سنت ہے. وکون السجود بین کفیہ، اور سجدوں کا اس کی ہتھیلیوں کے درمیان ہونا، نماز پڑھنے والے کی ہتھیلیوں کے درمیان سجدوں کا ہونا. یعنی کہ جب سجدے میں جائے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے سجدے یعنی کہ اپنے پیشانی اور کان ان دونوں کے بالکل سامنے رکھے، ان دونوں کے برابر میں رکھے، اس طرح کہ ان دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں کان اور پیشانی آ جائے. یہ سنت طریقہ ہے، نہ یہ کہ بالکل نیچے رکھے اور نہ ہی بالکل اوپر دونوں ہاتھوں کو. ٹھیک ہے، بالکل اس طرح رکھے کہ کان اور پیشانی کے بالکل برابر میں ہو، کان سے شروع ہو ہتھیلی اور پیشانی پر ختم. وتسبیحہ ثلاثا، اور اس کی تسبیح 3 مرتبہ، یعنی سجدے میں جو تسبیح ہے سجدے کی، سبحان ربی الاعلی، اس کو 3 مرتبہ کہنا، یہ بھی سنت ہے. ومجافات الرجل بطنہ عن فخذیہ ومرفقیہ عن جنبیہ وذراعیہ عن الارض، اور مرد کا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھنا، اور اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھنا، اور اپنے ہتھیلیوں کو زمین سے جدا رکھنا. مجافات اس کا معنی ہے الگ رکھنا، جدا رکھنا. بطن منا پیٹ، اور فخذ منا ران، اس کی جمع ہے فخذین. اور مرفق منا ہتھیلی، جنب منا پہلو، اور ذراع منا کلائی، جو کوہنیوں سے لے کر کے پوری گٹوں تک ہے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سجدہ کرنے کے وقت اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین سے اوپر رکھیں. ٹھیک ہے، اور دونوں کوہنیوں کو پہلوؤں سے اوپر رکھیں، بالکل اس سے نہ ملا دیں، اور اپنے پیٹ کو رانوں سے اوپر رکھیں، ملا نہ دے دونوں کو. ٹھیک ہے، رانوں کو پیٹ سے الگ کر کے رکھیں، اور کوہنیوں کو پہلوؤں سے اوپر اور ہتھیلیوں کو زمین سے. یہ سنت طریقہ ہے مرد کے لیے. وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذیها، اور عورت کا بالکل جھک جانا، پست ہو جانا، عورت کا جھک جانا اور پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا دینا. یعنی عورت کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جائے
تو بالکل جھک جائے زمین پر، پست ہو جائے بالکل، ٹھیک ہے، اور اپنے پیٹ کو رانوں سے بالکل ملا دے. لزق مانا ملانا. والجلسۃ بین السجدتین، اور جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا. جلسہ یجلس مانا بیٹھنا ہوتا ہے. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا تھوڑی دیر، یہ بھی سنت ہے نماز کے اندر. ووضع الیدین علی الفخذین فیما بین السجدتین کحالۃ التشہد، اور دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھنا دونوں سجدوں کے درمیان تشہد کی حالت میں. ہاتھوں یعنی ہتھیلیوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو دونوں رانوں پر رکھنا سجدوں کے درمیان تشہد کی حالت میں. یعنی جب ایک سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھے، ٹھیک ہے، تو تشہد کی طرح بیٹھے، اس صورت میں اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھنا، ٹھیک ہے، دونوں ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھنا یہ سنت ہے جب دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو. وافتراش رجلہ الیسریٰ ونصب الیمنیٰ، اور بائیں پیر کو بچھا دینا اور دائیں پیر کو کھڑا رکھنا یہ بھی سنت ہے. یعنی جب سجدہ کرنے کے بعد وہ بیٹھے، ٹھیک ہے، دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو بایاں پیر بالکل بچھا دیں اور دائیں پیر کو کھڑی رکھیں اور انگلیوں کو قبلے کی طرف کر کے رکھیں. وتورک المرأتی، اور عورت کا تورک کرنا، یعنی کہ دونوں پیروں کو بچھا دینا. عورت اپنے دونوں پیروں کو بچھا دے اور پھر پہلوؤں پر بیٹھ جائے. سرین کے بل بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں. عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ دونوں پیروں کو زمین پر بچھا دے اور پھر اس پر ان کے پہلوؤں پر بیٹھ جائے. والاشارۃ، اور دونوں کو بچھائے داہنی جانب، ٹھیک ہے. والاشارۃ فی الصحیح بالمسبحۃ عند الشہادۃ، اور اشارہ کرنا صحیح مذہب کے مطابق مسبحہ سے، یہ مسبحہ ہے، ٹھیک ہے، شہادت کے وقت، یعنی کہ شہادت کی انگلی سے شہادت کے وقت اشارہ کرنا صحیح مذہب کے مطابق. جب شہادت کا وقت آئے یعنی گواہی دینے کا کہ اللہ ہے، صرف اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس وقت گواہی دینے کا جو وقت آئے، التحیات کے اندر گواہی دینے کا جو وقت آئے، اس وقت اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا صحیح مذہب کے مطابق یہ بھی سنت ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو شہادت کی انگلی ہو اس کو چھوڑ کر کے اور انگوٹھے کو چھوڑ کر کے باقی 3 انگلیوں کو موڑ لے، ٹھیک ہے، اور انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کی جڑ سے ملا دے اور پھر اس انگلی کو شہادت کے وقت اٹھا دے. جب گواہی دینے کا وقت آئے، اس کو ابھی آگے بیان کریں گے، اس کو اٹھا دیں. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ چھوٹی انگلی اور بڑی انگلی، سب سے چھوٹی انگلی اور بڑی نہیں، بڑی کے بغل والی انگلی، سب سے چھوٹی انگلی پھر اس سے بڑی والی جو انگلی ہے، ان دونوں کو بچھا دیں اور سب سے بڑی انگلی جو ہے اس کو اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنا لے، گول دائرہ بنا لے اور پھر شہادت کی انگلی کو اٹھائے، ٹھیک ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے، یہ کرنا بھی نماز کے اندر سنت ہے. یرفعها عند النفی ویضعها عند الاثبات، نفی کے وقت اس کو، ان کو بلند کرے، اس انگلی کو، شہادت کی انگلی کو نفی کے وقت بلند کرے اور اس بات کے وقت اس کو رکھ دے. یعنی کہ جب یہ موقع آئے کہ لا الہ، تو لا یہاں پر شہادت کی انگلی کو اٹھا دے، اور جب اس بات کا وقت آئے یعنی الا اللہ، یہاں پر انگلی کو رکھ دے، نیچے کر دے، ٹھیک ہے. اٹھانے میں حکمت یہ ہے کہ جب نفی ہوتی ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے تو انگلی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک ہے نا، ایک ہی انگلی کرتے ہیں. اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے ایک کے. اور پھر جب
الا اللہ آ جاتا ہے تو وہاں پر قول سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ صرف ایک ہے اللہ، ٹھیک ہے. اور اللہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ماقبل جو ہوتا ہے اس کا حکم اس کے مابعد کے حکم سے مختلف ہوتا ہے. یعنی اگر اللہ کے ماقبل میں کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے تو اس کے مابعد میں اس کا ثبوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے جب لا الہ اس میں معبود کی نفی کی گئی تو الا اللہ کے اندر معبود کا ثبوت ہوگا، وہ صرف ایک معبود کا، ٹھیک ہے، صرف اللہ کا. تو وہ وہاں پر ثبوت ہے الا اللہ پر. وقراءۃ الفاتحۃ فیما بعد الاولیین، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا شروع کی 2 رکعتوں کے بعد میں. القراءۃ معنی پڑھنا. سورہ فاتحہ کا شروع کی 2 رکعتوں کے بعد پڑھنا، یعنی فرض نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. شروع کی 2 رکعتوں کے بعد والی رکعتوں میں، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے فرض کی 2 تیسری اور چوتھی رکعتوں میں، ٹھیک ہے. سنت اور وتر ان سب کے اندر تو ہر رکعت میں. والصلاۃ علی النبی فی الجلوس الاخیر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا جلوس اخیرہ، جلوس مانا بیٹھنا، قعدہ اخیرہ میں. قعدہ اخیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بھی سنت ہے. والدعاء بما یشبہ الفاظ القرآن والسنت لا کلام الناس، اور دعا کرنا اس سے جو الفاظ قرآن کے مشابہ ہو، یشبہ ہو، ٹھیک ہے، مشابہ ہو الفاظ قرآن کے اور سنت کے، نہ کہ لوگوں کے کلام کے، لوگوں کی بات کے. یعنی دعا کرنا، درود پڑھنے کے بعد دعا کرنا، کوئی بھی دعا ہو، شرط یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے وہ مشابہ ہو، یا پھر اگر قرآن کے الفاظ کے مشابہ نہ ہو تو حدیث کے الفاظ کے مشابہ ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے بات کے مشابہ ہو. یعنی لوگ جو دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے ان دعاؤں کے مشابہ نہ ہو، بلکہ وہ دعائیں جو حدیث اور قرآن میں آئی ہیں ان کے مشابہ ہو وہ دعا. ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی دعا جو دعائے معصورہ مشہور ہے اسی کو پڑھیں، ضروری نہیں ہے، کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے مشابہ ہو اس کے الفاظ، اس دعا کے الفاظ، اور سنت کے الفاظ کے مشابہ ہوں، لوگوں کی بات کے مشابہ نہ ہو. والالتفات یمینا ثم یسارا بالتسلیمتین، اور متوجہ ہونا دائیں پھر بائیں 2 سلاموں میں، 2 سلاموں کے ذریعے سے. یعنی کہ پہلے دائیں طرف سر پھیرنا سلام کہنے کے لیے، پھر بائیں طرف سلام پھیرنے کے لیے سر پھیرنا، یہ بھی سنت ہے. پہلے دائیں طرف پھیر کر کے سلام پڑھنا، پھر بائیں طرف سر پھیر کر کے سلام کہنا، یہ دونوں سنت ہے. ونیت الامام الرجال والحفیظۃ وصالح الجن بالتسلیمتین فی الاصح. الرجال رجل کی جمع ہے، اس میں مرد، عورت، بچے سب کے سب داخل ہیں، مخنثہ وغیرہ سب. اور حفیظہ اس کا معنی ہے حفاظت کرنے والے، اس سے مراد حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، چاہے وہ مصائب و آلام سے یا پھر اعمال وغیرہ کی حفاظت کرنے والے ہوں. صالح معنی نیک ہوتا ہے، جن، نیک جن، صالح الجن نیک جن، ٹھیک ہے. امام کا مردوں اور حفاظت کرنے والے فرشتوں اور نیک جنوں کی نیت کرنا سلاموں کے اندر اصح مذہب کے مطابق. یعنی امام کے لیے سنت یہ ہے کہ جب وہ دائیں طرف پھیرے تو دائیں جانب کے فرشتے، حفاظت کرنے والے فرشتے، دائیں جانب کے جو مقتدی ہیں ان سب کی نیت کرے، اور جو نیک جن ہیں ان سب کی نیت کرے، ان کو سلام کہنے کی نیت کرے، ٹھیک ہے، ان سب کی نیت کرے اصح مذہب کے مطابق. اور پھر جب بائیں جانب پھرے تو بائیں جانب میں بائیں جانب والوں کی نیت کرے، جو مقتدی حضرات ہیں وہ، اور جو حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں ان سب کی نیت کرے.
اور نیک جن جو ہیں ان سب کی نیت کرے سلام کے اندر. ٹھیک ہے, یعنی ان کو سلام کہہ رہا ہو یہ اس کی نیت کرے. امام کے لیے یہ ہے کہ دونوں سلاموں کے اندر مردوں اور ان سب کی نیت کرے. اور ونیت المعمومی امامہ فی جہتہ, معموم یعنی جس کی امامت کی جائے یعنی مقتدی. ٹھیک ہے, اور مقتدی اپنے امام کی نیت کرے اس کی جہت میں, یعنی امام کی جہت میں. یعنی اگر امام دائیں جانب ہو تو دائیں جانب سلام پھیرنے کے وقت امام کی نیت کرے, اور اگر امام بائیں جانب ہو تو بائیں جانب سلام پھیرنے کے وقت امام کی نیت کرے. یہ بھی سنت ہے. وَإِنْ حَازَاهُ نَوَاهُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ مَعَ الْقَوْمِ وَالْحَفِيظَةِ وَصَالِحِ الْجِنِّ. اور اگر وہ اس کے مقابل میں ہو, اس کے برابر میں ہو. حاضہ کسی کے برابر میں ہونا, مقابل میں ہونا. اور اگر وہ اس کے مقابل میں ہو تو اس کی نیت کرے. امام اگر اس کے مقابل میں ہو, مقتدی کے مقابل میں بالکل برابر میں ہو, تو دونوں سلاموں کے اندر اس کی نیت کرے قوم کے ساتھ, یعنی جو لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ, اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کے ساتھ ساتھ, اور نیک جنات کے ساتھ ساتھ, نیک جنوں کے ساتھ ساتھ. یعنی اگر امام دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہے تو ان کے ساتھ ساتھ تو نیت کرے گا ہی. دائیں جانب اگر ہے تو دائیں جانب امام کی بھی نیت کرے, اور اس کے دائیں جانب جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نیت کرے, اور نیک جنات جو ہیں ان کی بھی نیت کرے. اور اگر امام بائیں جانب ہے تو بائیں جانب جتنے لوگ ہیں ان کی, امام کی اور نیک جنات وغیرہ کی, اور جو فرشتے ہیں ان سب کی نیت کرے. ٹھیک ہے, اور اگر بالکل امام اس کے برابر میں ہے, ٹھیک ہے, امام کے پیچھے بالکل مقتدی ہے, تو اس صورت میں دونوں سلاموں کے اندر امام کی وہ نیت کرے. دونوں سلاموں کے اندر نیت کرے کہ امام کو بھی وہ سلام کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, دونوں سلاموں کے اندر نیت کرے. ونیت المنفرد الملائکۃ فقط, اور منفرد کی صرف ملائکہ کی نیت کرنا, منفرد کا صرف ملائکہ کی نیت کرنا. المنفرد یعنی اکیلے شخص, جو نماز پڑھنے والا ہو اس کو منفرد کہتے ہیں. ملائکہ یعنی فرشتے, صرف فرشتوں کی نیت کرنا. جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں صرف اس کی نیت کرنا. اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تنہا, تو اس صورت میں وہ دونوں سلاموں کے اندر صرف حفاظت کرنے والے فرشتوں کی نیت کرے گا. وخفض الثانیۃ عن الاولیٰ, اور دوسرے کو پہلے سے پست رکھنا. الخفض مانا پست کرنا, یعنی دوسرے سلام کو پہلے سلام سے پست رکھنا, یعنی دوسرے میں آواز کو اور کم رکھنا. ٹھیک ہے, پہلے سلام کو بلند آواز سے, زیادہ بلند آواز سے کہے, اور دوسری سلام کو تھوڑی دھیمی آواز سے. وَمُقَارَنَتُهُ لِسَلَامِ الْإِمَامِ, اور اس کو ملا دینا امام کے سلام سے, یعنی اپنے سلام کو امام کے سلام سے ملانا. مقتدی کا اپنے سلام کو امام کے سلام سے ملا دینا, امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا, یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی شخص اتحیات پڑھ چکا ہے تو اس کے لیے اگر اس کی دعا وغیرہ پوری نہیں ہوئی ہے, پھر بھی جیسے ہی امام سلام پھیرے تو اس کے ساتھ ساتھ سلام پھیر دے, حکم یہی ہے. اور اگر اتحیات ابھی تک نہیں پڑھی ہے تو اتحیات پوری کرنے کے بعد وہ سلام پھیرے امام کے ساتھ. امام اگر سلام پھیر چکا ہے تو وہ اتحیات کے بعد اپنے سلام پھیرے. ٹھیک ہے. والبداءۃ بالیمین, والبداءۃ بالیمین, اور داہنے جانب سے شروع کرنا, یعنی سلام پہلے داہنے جانب پھیرنا پھر بائیں جانب پھیرنا. ٹھیک ہے, البداءۃ مانا شروع کرنا, اور الیمین مانا دایاں. داہنے جانب سے شروع کرنا, یعنی پہلے داہنے جانب سلام پھیرنا پھر بائیں جانب سلام پھیرنا. ٹھیک ہے, یہ بھی سنت ہے. وانتظار المسبوق فراغ الامام, اور مسبوق کا انتظار کرنا امام کی فراغت کا. مسبوق جس پر سبقت کر دی گئی ہو اس سے مسبوق کہتے ہیں. یعنی جو شخص اس وقت آیا جب امام نے 1-2 رکعت پڑھ لیا تھا, اس وقت وہ آیا تو اس کو مسبوق کہیں گے. ٹھیک ہے, جو 1-2 رکعت پر جس کی سبقت ہو گئی, یعنی امام نے اس پر سبقت کر لیا 1-2 رکعت کے اندر. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو آیا اور امام 1-2 رکعت پڑھ چکا ہے تو اپنی نماز, باقی نماز تو امام کے ساتھ وہ پڑھے, پھر اس کے بعد امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے. وہ جب تک امام سلام نہ پھیرے تب تک وہ اپنی جو بقیہ رکعت ہیں جو چھوٹ گئی ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے نہ اٹھے. جب امام سلام پھیر دے اس کے بعد وہ اٹھے. ٹھیک ہے,